ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانے پینے کا اوورال ایک کیسا انداز تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ایک متوازن غذا کو استعمال کیا ہے، بیلنس غذا کو استعمال کیا ہے۔ اچھا، کیا اسلام میں کھانے کو بھی عبادت کا درجہ حاصل ہے؟ نصیحت کی کہ ان لجسدک علیک حق، تمہاری باڈی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ کون سے کھانے تھے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ پسند فرمائے؟ اچھا، کبھی کسی چیز سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندگی کا بھی اظہار کیا ہو کہ یہ بزرگ بھی کہتے ہیں کہ جب آپ کو دودھ پیش کیا جائے جی بالکل، تو اس سے انکار نہ کریں۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں عمر ندیم اور آج پیٹو ٹیم کے ساتھ ایک بہت ہی محترم ہستی موجود ہے، محترم جناب مفتی امیر حمزہ صاحب، اسکالر بھی ہیں ماشاءاللہ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر، آپ سنائیں۔ الحمدللہ۔ ویورز، آج ہم اسپیسیفک بات کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوریٹ کھانے کون سے تھے، اور کھانے میں کچھ جو سنت کے مطابق کیا چیزیں ہمیں اپنانی چاہیے۔ ایک ایسا ٹاپک جس کے اوپر بہت لوگ کم بات کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کو پتہ ہے کہ ہر پہلو کو انہوں نے کور کیا ہے، تو کھانوں کے حوالے سے بھی ان کی سنت ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے، اور اسے ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ اس سے ہماری زندگی بہت آسان ہو جائے گی، ہم کافی ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ طب نبوی ایک بہترین اس حوالے سے ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ تو مفتی صاحب، اس حوالے سے میں آج آپ سے بات کروں گا اور آپ ہمارے ویورز کو اس حوالے سے گائیڈ کریں گے۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانے پینے کا اوورال ایک کیسا انداز تھا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ایک آئیڈیل پرسنالٹی قرار دی ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ اور آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ آپ لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ اسوہ حسنہ کا ہم ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں ایک آئیڈیل پرسنالٹی۔ آئیڈیل پرسنالٹی۔ تو آپ نے روزمرہ کے معمولات میں جو غذا کے اعتبار سے روٹین رکھی ہے، جی جی، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمیں اصول ملتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کی غذا سادہ ہوتی تھی، ٹھیک ٹھیک، ماشاء اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ایک متوازن غذا کو استعمال کیا ہے، بیلنس غذا کو استعمال کیا ہے، اور آپ نے مرغن قسم کی جو غذائیں ہیں ان سے اوائڈ کیا ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس غذا کا استعمال کیا ہے جو زیادہ سے زیادہ انسانی جسم کے لیے اور انسانی صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غذا میں ہم نے توجہ کرنی ہے وہ اس اصول اور پرنسپل کی طرف کرنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سادگی، قناعت، کہ جتنا مل جائے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اور اس پر راضی رہنا، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں اصول ملتے ہیں۔ اچھا، کیا اسلام میں کھانے کو بھی عبادت کا درجہ حاصل ہے، کہہ سکتے ہیں؟ جی بالکل۔ ایک صحابی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک مرتبہ یہ مخاطب کر کے نصیحت کی کہ ان لجسدک علیک حق، تمہاری باڈی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ اب جب ہم کھائیں گے نہیں، جی، اپنی باڈی کو پراپر جو غذا ہمیں ضرورت ہے، ریکوائرمنٹ ہے اس کی، اگر وہ پورا نہیں کریں گے اور ہم اپنے جسم کو بلا وجہ بھوک دے کے اور اذیت دیں گے، تو یہ اکارڈنگ ٹو قرآن بھی اور اکارڈنگ ٹو سنہ یہ دونوں چیزیں ممنوع ہیں اسلام میں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ حلال کھانا عبادت میں آ جاتا ہے۔ بالکل، حلال کمائی کرنا اور پھر اپنے لیے حلال کھانا اور اپنی اولاد کے لیے کھانے کا انتظام کرنا، بالکل یہ عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ صاحب مجھے یہ بتائیے، وہ کون سے کھانے تھے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ پسند فرمائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، اس سے مختلف غذائیں ہمیں ملتی ہیں۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فروٹس میں جو ڈرائی فروٹ ہم کہتے ہیں اس میں کھجور پسند تھی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت بھی پسند تھا، اس طرح آپ نے جو کی روٹی کو بھی پسند کیا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اولیو آئل استعمال کرتے تھے۔ اولیو آئل کا بالکل مختلف استعمالات ہیں، اس کا پھل بھی کھایا جاتا ہے آج بھی عربوں میں، اس کا جو آئل ہے وہ بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بے شمار احادیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف غذائیں اور خوراک کے بارے میں ہمیں معلومات۔ ہم انہیں ایک ایک کر کے تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ کھجور کے حوالے سے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ فیوریٹ ایک غذا تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پسند فرماتے تھے،
تو اس بارے میں مجھے تھوڑا بتائیے جی گا. بالکل، احادیث مبارکہ میں آتا ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کھجور سے افطار کیا کرتے تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر آپ کو کھجور نہ ملتی تو پھر آپ چھوارا استعمال کر لیتے تھے. ٹھیک ہے. اور یہ کھجور ایک وہاں پر ایک آسانی سے دستیاب ہونے والی خوراک تھی. اور آج کی جو نیوٹریشنل سائنس ہے ہماری، اس کے اندر بھی اس کی بہت زیادہ افادیت بیان کی گئی ہے. اس میں فائبر ہے، وائٹامنز ہیں، جو ایک سپر فوڈ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، مکمل غذا کہہ سکتے ہیں. بالکل مکمل غذا کہہ سکتے ہیں. ٹھیک 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 ٹھیک. اور اسی طریقے سے شہد بہت پسند فرمایا گیا. جی بالکل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پسند تھا، اور قرآن بھی اس کے بارے میں کہتا ہے فیہ شفاء للناس، کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے. ٹھیک ٹھیک. لیکن ایک میں چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس میں شفا ہے، قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے. لیکن اس کا جب ہم استعمال کریں گے تو وہ کسی نیوٹریشن سے پوچھ کے کریں گے. ایسے نہیں ہے کہ ہم شہد کی بوتل لے لیں اور اپنی مرضی کے مطابق اس کو استعمال کرنے لگیں بجائے فائدے کے ہمیں اور نقصان ہو جائے. ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. میڈیکل سائنس بھی اس چیز کو پروف کرتی ہے کہ واقعتاً اس کی بہت زیادہ افادیت ہے. زخموں کے ٹھیک کرنے میں، معدے کی بیماریوں میں، اور بھی بہت سی کئی بیماریوں کے لیے استعمال ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا، کیا دودھ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ پسند فرمایا اپنی غذا میں؟ جی بالکل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا 3 چیزوں کو رد نہیں کیا جائے گا، ایک خوشبو کو اور ایک دودھ کو. اگر کوئی آپ کو پیش کرتا ہے تو بلا وجہ انکار نہ کیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبوب غذائیں آتی ہیں یا جو چیزیں آپ کو پسندیدہ تھیں تو اس میں دودھ کا بھی ذکر ملتا ہے کہ آپ یہ نوش فرمایا کرتے ہیں. ٹھیک، ماشاء اللہ. ویسے میں نے سنا ہے بزرگ بھی کہتے ہیں کہ جب آپ کو دودھ پیش کیا جائے جی بالکل تو اس سے انکار نہ کریں. ہاں، بغیر کسی وجہ کے انکار نہ کریں. اگر آپ بیمار ہیں یا آپ کو ویسے منع کیا ہوا ہے، آپ اچھے طریقے کے ساتھ بتا سکتے ہیں اپنے مہمان کو یا میزبان کو کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، نہیں پی سکتا. اچھا، ویسے اس دور میں اتنے پھل تو نہیں تھے، لیکن پھر بھی فیوریٹ پھل جیسے آپ نے ڈرائی فروٹ میں کھجور بتا دیا. جی بالکل. تو فیوریٹ پھل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے تھے اس دور میں جو انہوں نے؟ اس دور میں روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ساتھ تربوز یا خربوزے کو استعمال کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. بعض میں آتا ہے کہ یہ سبزی ہی ہے، کھیرا، اس کو استعمال کرتے تھے. ٹھیک ٹھیک. تو آپ ایک بیلنسڈ آپ کی خوراک تھی. اور حدیث میں آتا ہے کہ جو کھجور کی گرمی ہے، یعنی وہ جب باڈی میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو ہمارا ٹیمپریچر وہ بڑھا دیتی ہے، اس میں حرارت پیدا کرتی ہے. تو اس کی جو ایک حرارت ہے اس کو کم کرنے کے لیے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تربوز یا خربوزے کو استعمال کرتے ہیں. ٹھیک 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 ٹھیک. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کبھی کسی چیز سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندگی کا بھی اظہار کیا ہو کہ یہ؟ بعض روایات میں آتا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام نے پیش کیں تو آپ کی جو طبیعت کے مطابق نہیں ہوتی تھی تو آپ اس کا انکار کر دیتے تھے. جیسے بعض روایات میں آتا ہے کہ گو کا گوشت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا، ریجیکٹ کر دیا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ حرام ہے یا ممنوع ہے، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا اپنی طبیعت کی وجہ سے یا اپنی ایک نیچر کی وجہ سے. اچھا 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 اچھا، ٹھیک ہو گیا. اچھا، کچھ چیزیں میں جاننا چاہوں گا سننا کے مطابق. کھانا شروع کرنے سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا روٹین ہوتی تھی، یا کھانا کھانے کے بعد؟ جیسے ہمیں دوپہر کے کھانے میں کلولہ کی ایک روایت ملتی ہے اس طرح کر کے، تو اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا روٹین ایک ہوا کرتی تھی؟ دیکھیں، سیرت سے جو چیز ہمیں معلوم ہوتی ہے، جو ایک پرنسپل معلوم ہوتا ہے، وہ یہ کہ ہم نے کھانا جو کھانا ہے وہ صرف ایک پیٹ نہیں بھرنا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. بلکہ کھانا ایک ہمارے لیے عبادت ہے. جی جی جی. کہ ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. ایسے ہی. تو جب ہمیں کوئی اللہ تعالیٰ کی نعمت ملتی ہے تو اس کے آغاز میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے. جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھا کرتے تھے، یا اور جو دعائیں تھیں، کیا ہے اس کی دعا، بسم اللہ علی برکت اللہ، بسم اللہ علی برکت اللہ یا وعلی برکت اللہ. جی جی. اسی طرح آخر میں دعا پڑھا کرتے تھے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے تھے. تو اس سے ہمیں یہی معلوم ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک عبادت کنسیڈر کی ہے. ٹھیک ٹھیک. اور اسی طرح اور بھی روایات آتی ہیں جن میں دودھ پینے کی دعا ملتی ہے. جیسے آپ نے پسند فرمایا اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، کہ اللہ ہمیں اس میں برکت دے اور اس میں مزید اضافہ فرما. تو یہ اضافے کی دعا کرنا یہ بھی ایک رغبت کی دلیل ہے. اچھا، اور ایک اور جو ہمیں سنت سے پتہ چلتا ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کی بڑی جو ہے نا وہ تلقین کی گئی ہے، خاص طور پہ کھانا کھانے کے بعد بہت زیادہ تلقین کی گئی ہے اس طرح کر کے. جی بالکل، اسلام ہر وہ چیز ہے جو انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے تو اس سے بچنے کی تلقین کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے اور روایات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہاتھ دھو کے کھانا کھاتے تھے.
اور کھانا کھانے کے بعد چونکہ انسان اگر کوئی آئلی چیز استعمال کرے تو وہ اس کے ذرات رہ جاتے ہیں، تو اسی طرح سو جائے تو اس زمانے میں کیڑے مکوڑے ہوتے تھے تو وہ انسان کے کاٹنے کا خطرہ ہوتا تھا، لیکن ویسے بھی ہائیجینس کے اعتبار سے انسان کو اپنے ہینڈ واش کر لینے چاہیے۔ تو کھانا کھانے سے پہلے، کھانے کو بہتر بنانے کے لیے، اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کے لیے، تاکہ بعد میں کسی انسان تکلیف سے اور پریشانی سے بچ جائے۔ اچھا، یہ دوپہر کے کھانے کے بعد کلولہ جو ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ریسٹ کرتے تھے، بالکل، یہ بھی روایت میں ہے؟ بالکل روایات میں آتا ہے، اور یہ آج بھی جدید میڈیکل سائنس بھی اس چیز کو مان رہی ہے کہ دوپہر کے وقت کا کچھ آرام کرنا یہ آپ کو ایک لانگ ٹرم رات تک کے لیے فریش کر دیتا ہے۔ اور چائنا وغیرہ میں باقاعدہ اس چیز کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے امپلائی کو دوپہر کے وقت 15-20 منٹ آرام کر دیتے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت، حضور کے زمانے میں چونکہ مختصر خوراک ہوتی تھی تو اس کے بعد وہی پسند بھی فرمائی ہے، تو اس کے بعد قیلولہ کرنا نقصان دہ نہیں تھا، لیکن جس طرح ہماری ہیوی قسم کی فوڈ ہوتی ہے تو اس کے بعد تھوڑا سا آپ چل پھر لیں اور اس کے بعد قیلولہ کریں۔ ٹھیک، ہماری ایک روٹین یہ بھی بن چکی ہے، ہم رات کا کھانا بہت لیٹ کھاتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کا کھانا مغرب سے پہلے، مغرب بعد کیا ہے ہمیں کچھ اس طرح سے ملتا ہے؟ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو روٹین تھی کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ آرام فرماتے تھے، ٹھیک ہے، اور سمر اللیل کہتے ہیں رات کے بعد دیر تک گپے لگانا، یہ ایک عربوں کی روایت تھی، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے مذمت فرمائی ہے۔ تو لازمی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کھانا ہوگا وہ عشاء کی نماز سے پہلے ہی ہوگا۔ بالکل ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گوشت پسند فرماتے تھے؟ ہاں جی، بالکل روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت پسند بھی کیا ہے، کھایا بھی ہے۔ اونٹ کا گوشت عربوں میں عام تھا، اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکرے کے گوشت کو استعمال کرتے تھے، جس میں دستی کا جو گوشت ہے وہ آپ کا مرغوب اور پسندیدہ تھا، موسٹ فیوریٹ دستی کا کہا جاتا ہے۔ ہاں، دستی کا۔ میں نے گردن کا بھی ویسے سنا ہے، وہ بھی بعض روایات میں آئے گا، لیکن شاید میرے علم میں نہیں ہے وہ، لیکن دستی کا میں نے پڑھا ہوا ہے جی بالکل۔ اور اس کی ایک سائنٹیفک ریزن بھی ہے کہ یہ ایک زود ہضم ہوتا ہے، جلدی نرم گوشت ہوتا ہے، تو یہ جلدی ہضم ہو جاتا ہے بنسبت باقی جو ان سے ہوتے ہیں اعضاء کے، تو یہ انسانی صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ۔ اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کرے۔ میں نے ایک جگہ پڑھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ گوشت جو ہے وہ تمام غذاؤں کی سردار غذا ہے، اس طرح کر کے میں اب شاید کوئی روایت ہو ایسی، لیکن بہرحال گوشت کو آپ نے پسند کیا، آپ کی پسندیدہ اور مرغوب خوراک میں یہ چیز شامل ہے۔ ٹھیک 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 ٹھیک۔ کھانے میں ایک گریوی کے ساتھ، جیسے میں نے یہ کہیں یہ بھی سنا ہے کہ ان کی پسندیدہ جو غذا ایک یہ بھی تھی کہ وہ شوربہ اور روٹی کو اس کو مکس کر کے جو ہے نا وہ اس طرح کھایا کرتے تھے۔ جی بالکل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات میں ثابت ہے، سرید اسے کہا جاتا ہے عربی میں۔ عربوں میں جو کوئی عرب میں جاتے ہیں تو ان کو یہ معلوم ہوگا کہ وہ سالن اور روٹی کو مکس کر دیتے ہیں، ٹھیک ٹھیک، جیسا کہ آج کل ہمارے یہاں مندی عام ہو رہی ہے عربوں کی، وہ چاول میں مکس کر کے، تو وہ اس طرح نا، اس میں ایک تو یہ ہوتا ہے فائدہ کہ وہ چیز زود ہضم ہو جاتی ہے، ہمارا جو ایک ڈائجسٹو سسٹم ہے، ہضم کرنے والا جو سسٹم ہے، تو اس کے لیے وہ ذرا آسان ہوتا ہے اس کو ہضم کرنا۔ یہ کے پی کے میں ایک صحبت کے نام سے ایسا، جی بالکل، وہ اس سے ملتی جلتی شکل ہے، بالکل ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ اچھا، ہمیں ایک چیز آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ کہ ہم کھانا بڑا پیٹ بھر کے اور بالکل جب تک ایڈ نہ ہو جائے تب تک کھاتے ہیں کہ بس آج کے بعد پتہ نہیں ملنا ہے کہ نہیں ملنا، یہ کچھ روٹین ایسی بنی ہوئی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کیا کہتے تھے کہ کتنا کھانا کھانا چاہیے، بھوک رکھنی چاہیے یا فل پیٹ ہو کے کھانا چاہیے، کیا روٹین تھی؟ اس بارے میں بسیار خوری کی اسلام نے مذمت کی ہے، ٹھیک ہے، کہ انسان کھانا اتنا کھائے جس سے اس کے ذات کو فائدہ ہو اور وہ عبادات کے اوپر یا روزمرہ کی جو اپنے کام ہیں ان کے اوپر ایک پاور حاصل کر سکے۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ اس کے علاوہ اتنا کھانا کہ جو انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہو تو یہ اسلام نے منع کیا گیا، جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے ثلث للطعام اور ثلث للنفس، کہ 1/3 جو ہے حصہ پیٹ کا وہ کھانے کے لیے ہو اور کچھ سانس کے لیے ہو، تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈیوائیڈ کیا، تقسیم کیا۔ ویسے تو سائنس بالکل کہتی ہے کہ جو آپ کچھ دن اپنے آپ کو بھوکا رکھیں، مطلب روزہ رکھیں، جس کو بڑا اچھا سمجھا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کے تو روزے تھے، وہ لازمی اس کو فالو۔ اس کے علاوہ روٹین میں بھی میں نے سنا ہے، میرے ایگزیکٹ مجھے اب آئیڈیا نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھتے تھے، ہر سوموار کا بھی کہا جاتا ہے کہ وہ روزہ رکھتے تھے، یا ہر جمعے کا کچھ اس طرح کر کے۔ بالکل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایات ثابت ہیں جس میں ایام 20 کے روزے آپ رکھتے تھے، یعنی ہر اسلامی مہینے کی 13، 14 اور 15 کو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین تھی۔ ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کا اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ جمعرات کا روزہ۔ صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اسی دن میں پیدا ہوا ہوں، اسی دن اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت دی ہے، تو میں شکرانے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے
روزہ رکھتا ہوں یہ. تو یہ ایک بہترین ہمارے لیے ایک ڈائٹ پلان کہہ لیں آپ. ہفتے میں آپ 1-2 دن روزہ رکھ لیں تو وہ جو ہمارے اندر اس قسم کی چیزیں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں جو انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں تو ان سے ہم کافی حد تک بچ سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا مفتی صاحب، آج کل ہم دیکھتے ہیں بازاروں میں، ہوٹلوں میں، یہ اس دور میں تو نہیں تھا جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو اس میں صفائی کا اس طریقے سے خیال نہیں رکھا جاتا، جبکہ صفائی اسلام میں نصف ایمان کہا گیا ہے. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل، اسلام نے ہر وہ چیز جو انسانی جسم کے لیے، صحت کے لیے نقصان دہ ہے اس سے منع کیا. لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ. قرآن کہتا ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. تو ہر وہ چیز جو اپنے لیے نقصان دہ ہو یا کسی دوسرے مسلمان یا انسان کے لیے نقصان دہ ہو اس سے اسلام نے ہمیں منع کیا ہے. لا ضرر ولا ضرار، کہ نہ خود نقصان اٹھاؤ اور نہ دوسرے کسی انسان کو نقصان پہنچاؤ. یہ ایک بیسک اسلام کا پرنسپل ہے، اصول ہے. تو اب یہ جو ہوٹلز وغیرہ ہیں، اول تو ان کے مالکان کو خود خیال رکھنا چاہیے کہ ہم نے کسی دوسرے کے لیے کھانے کا انتظام کر رہے ہیں تو صفائی ستھرائی ہر اعتبار سے مکمل ہو. ایک تو حلال چیز دیں، کوئی حرام چیز جیسے مردہ گوشت کی خبریں آتی رہتی ہیں یا حرام جانور کے گوشت کی خبریں آتی ہیں تو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. دوسرے نمبر پر صفائی ستھرائی کا بھی اہتمام کریں کہ ہمارے کھانے کی وجہ سے کسی انسان کی صحت میں کوئی خلل وغیرہ نہ آئے. اچھا، ہماری سوسائٹی میں آج کل فاسٹ فوڈ بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے، پھر مرغن غذائیں بہت زیادہ پسند کی جاتی ہیں، تو اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ مرغن غذائیں یا فاسٹ فوڈ اس حد تک کھانا کہ وہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو تو وہ تو پھر اکارڈنگ ٹو اسلام ممنوع ہو جائے گا. ویسے حلال ہے، جائز ہے، کبھی کبھار آپ آؤٹنگ کرنا چاہتے ہیں یا کھانا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اتنی مقدار میں کہ جو آپ کی صحت کے لیے فائدہ مند ہو. لیکن اس کو ایک روٹین کا حصہ بنا لینا یا بالکل سادہ غذا کو چھوڑ دینا تو یہ جہاں ایک ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہے وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سادگی اور قناعت وغیرہ کا ہمیں تعلیمات دی ہیں اس کے بھی یہ منافی چیز ہے. اچھا مفتی صاحب، ہم تو آج کل گندم کی روٹی کھا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوریٹ روٹی کے حوالے سے کیا چیز تھی جو وہ بہت شوق سے کھاتے تھے؟ بالکل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے میں گندم کی روٹی بھی تھی، جو کی روٹی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کی اور جو کو ایز اے ڈرائی فروٹ بھی یوز کیا ہے، جیسا کہ وہ غار حرا میں آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کی کوئی چیز بنا کے لے جاتے تھے اور اس کو استعمال کرتے تھے اور اس کا مقصد بھی یہی لکھا گیا ہے کہ یہ سادہ غذا ہے اور اس کے فوائد بھی بہت ہیں. تو یہ ایک اتنی بوجھ بھی نہیں بناتی انسان کے اوپر اور اس کا فائدہ بھی زیادہ ہے. یعنی روٹی اگر ہم بات کریں تو وہ جو کی روٹی انہوں نے پسند کی. بالکل ایسے ہی اس زمانے میں یہ عام تھی. اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیزیں جو اس زمانے میں عام تھیں اور اس زمانے میں ایکسپورٹ امپورٹ کا آپ کو پتہ ہے نظام بہت لمیٹڈ تھا، تو اس لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمانے میں میسر ہوتی تھی اور سادہ چیز ہوتی تھی اس کو آپ نے زیادہ پسند کیا. شکریہ مفتی صاحب، بہت اچھا لگا، بہت انفارمیشن آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری اور جیسے انہوں نے ہمیں بتایا سنت کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے. بہت شکریہ ویورز، اللہ حافظ.